آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک روز کا ہے ماجرا صدیق اکبر نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. سن کر کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر، احادیے جن و بشر اشرفت دجا بجمالہ. عثمان صاحب نے کہا، طول سے ہے مجھ کو حیا، از ابتدا تا انتہا حسنت جمیع خصالہ. شاہی ولایت اس گری فرماتے تھے حضرت علی، تو ہے ایسا نبی صلو علیہ وآلہ. حمد و صلاۃ بعد درود رحمت آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک دی دعائے. اللہ رب العزت آئیدہ پروگرام میلاد النبی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال محفل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. بھائی محمد ہاشم صاحب نے اپنے پوترے دی خوشی دے اندر اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا، پوترا ان دی خوشی دے اندر سرکار دی آمد دا جشن منایا ہے، میلاد منایا ہے، ذکر پاک دی محفل ہے. اللہ رب العزت ذکر پاک دا صدقہ تمام بے اولادہ کو اولاد نرین عطا فرمائے. سرکار دے آمد دا صدقہ دے پوتر کا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا مہینہ ہے اور ربیع الاول میلاد دا مہینہ. سرکار آئین تا میلاد ہے، اگر عرش اعظم دے گنتا والے سرکار دا معراج ہے. میلاد بھی برحق ہے اور معراج بھی برحق ہے. یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اور کہیں نبی کو ایک معجزہ، کہیں کو 2 معجزے عطا فرمائے، کہیں کو 3 معجزے، 4 معجزے، 10 معجزے. پر جنوار یہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. معجزے دی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کو آخدن جرا عقل انسانی کو بھی ماورا ہوئے. یعنی انسان یہ کچھ سوچے دا ہے کہ درخت ٹور دے کہنی، پتھر بلین دے کہنی، لتھا سورج واپس نہیں آندا، چاندر 2 ٹکڑے نہیں ہو سکدا، کائنات کے اندر رد و بدل نہیں آ سکدا. مگر جس وقت انبیاء دا اشارہ ہو ونجے، مدینے دے تاجدار دا اشارہ ہو ونجے، فرمایا علی پاک دی نماز واسطے لتھا ہویا سورج بھی واپس آوے دے. حبیب یمنی کو کلمہ پڑھاون دی خاطر مدینے دے تاجدار نے چندر کوئی 2 ٹکڑے فرما چھوڑے آؤ، بلکہ کافر گوہ چاہ کے لکا کے آئے تا سرکار نے گوہ کو بھی کلمہ پڑھا چھوڑے آؤ. ابو جہل مٹھی دے اندر کنکریاں لکا کے آیا ہے تا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو جہل میں دساوا یا مٹھی والی چیز رساوے میں کون آؤں؟ آنکھ لگا مٹھی والی چیز رساوے تا جلدی کلمہ پڑھ گئے ساؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مٹھی تا ابو جہل دیائی پر در کنکریاں بلے دیا پیا، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول
یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت ریتی گواہی دیتی کلمہ پڑھیا پتھرہ نے یعنی ایک معجزات کمالات اللہ رب العزت نے عظیم معجزے عطا فرمائے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے سارے تو عظیم معجزہ معراج والا ہے دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے آپ دے کمالات ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دست مبارک دے اندر آسا مبارک ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم چل کے آئی عرض کیتا اللہ دا نبی اسا پیاسے آئے جنگل بیابان پانی دا انتظام کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگی رب کائنات نے حکم فرمایا پیارا کلیم تو اقواسا جو عطا فرمایا ہے یا اللہ ہی دے نال کیا کرنا ہے فرمایا پتھر دے مارنا تو آدھا کام میں چشمے جاری کرنا میں رب ذوالجلال دا کام میں سبحان اللہ یعنی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کمالات ان موجزہ ہاں اندھیری رات ہوئے آتا روشن بھی ہوئے دا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک اپنی بغل دے اندر گریبان دے اندر مارے نا رکھے نا تول فرمایا جنہ سامنے کرے نا نور دی طرح لاٹا مارے ہاں اے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے معجزات کمالات یعنی دریائے نیل دے اتے آئین دریا دے اتے ماریا تا اللہ رب العزت نے رستے عطا فرمارے تھے کمالات کیا ہن دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کائنات معجزہ عطا فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ سبحان اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی نبی نہ آونیا تا آپ ہاتھ پھیرے نہ دے اللہ رب العزت نگاہ تا مارے ویا اگر برستا مریض آویا دست مبارک لاوینا بے نیاز شفا تا فرماویا مگر اے نہیں بلکہ قبران دے اتے آوینا جے کو چاہی نہ کہ وہ کو مردے کو زندہ فرما دے وینا بلکہ اے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دے پرندے چا بناوے ناو ولونا دے اندر پھونک مارے نا پرندے اڈن لگونے ناو اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے ہیں مگر مدینہ دے تاجدار کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا علامنا بھی معجزہ بولنا معجزہ چلنا پھرنا بھی معجزہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر آئین تائے بھی معجزہ ہے عرش اعظم دوتے گئے تو سارے تو عظیم معجزہ عرش اعظم دوتے بنی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ جنہ عرش دا ساکن فرش دے آئے تھئی رحمت دی برسات خوش کائنات آمد سرکار سوار جو ہے سوار بھی افضل داتے خوش کائنات سر حق دے نارے جگ وچ ہے باطل کو سکرات خوش کائنات جیدہ محب دانش رب سونا لجپال نبی دی ذات خوش کائنات یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معراج کرایا پر زمین دے اتے اندر اپنے محبوب کو معراج کرایا تھا عرش برین دے اتے حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر خیران دائے اللہ دے نبیین توجہ طلب جملے ہیں آپ دی زیارت واسطے انبیاء آوینا حضرت سیدنا
ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کرے نہاؤ ایک دیوار فرشتے آئین حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا تری ڈیوٹی کیا ہے کیا کام کرے دیو اللہ نے کیا ذمہ لایا ہے جواب دیتا جڑے 360 فرشتے سورج دے اوتے متعین مقرر ہیں انہاں دے وچوں اساں فرشتے آئے حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیتا یا اللہ سورج دی تپش تے گرمی تے اتنی ہے کہ انسان زمین دے برداشت نہیں کر سکدا یا اللہ کرم نوازی فرما سورج دی سیر قریب کنو کرا وال جرا تیری عبادت ای تو بھی زیادہ کرے ساؤں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام جڑا دعا منگی اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کے ناؤ حضرت ادریس علیہ السلام آئین آکے سورج کی سیر کی دین قریب کنو مشاہدہ کی تائینے وال واپس آئین بے نیاز فرمایا میرا پیارا نبی ادریس علیہ السلام کئی بھئی آرزو عرض کی تے یا اللہ ایک آرزو بھئیے اگر موت تزہ کا چکھ کی نہاؤ وال زندگی عطا فرماوے یاد والی کنو بھی زیادہ بہتر جرب زیادہ عبادت کرہا تیرے اللہ رب العزت نے فرمائے اسرائیل آ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر گن روح قبض کر ہو گئی بل دوبارہ زندگی بھی مل گئی حضرت ادریس علیہ السلام دی عظمت شان تا دیکھو بے نیاز فرمایا میرا پیارا نبی ادریس علیہ السلام کے بھئی آرزو عرض کی یا اللہ ایک آرزو بھئی کرم نوازی فرماؤ جہنم دی سیر کرا میں دیکھنا چاہنا اکی میں کافرہ کو عذاب پہ آؤں دے جناب واپس آسا والتے دی باتیں تو بھی زیادہ کرے ساؤں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آئین جہنم دی سیر کے تینے وال واپس آگین بے نیاز فرمایا ادریس علیہ السلام کئی بھئی آرزو توجہ ہے بلا سبحان اللہ رضا خلاق رسول اللہ ہی پس توجہ کرتا سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا عرض کیتا مالک کائنات ایک آرزو بھئی کرم نوازی فرما درہ جنت تی سیر بھی کرات دیوے ہاں تاکہ واپس وہاں تیری باتیں تو بھی زیادہ کراؤ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے گھنائن آکے جنت تی سیر کرائینے جنہ جنت تی سیر کرینے جنت تی باغات رٹھے محلات رٹھے اور جرہ جنت تے جرہ سیر کر گی دے اور جرہ فرشتے آگے آکن لگے ادریس علیہ السلام جنت تی سیر کر گی دے آؤ ہم دنیا دوتے واپس چلو حضرت ادریس علیہ السلام پتہ کیا جواب دیتا آپ نے فرمایا فرشتوں بھلا کوئی جنت کوئی باہر وید ہے آگیا جنت کے اندر میں جنت تو باہر تا نہیں ویندا کیوں والفرشتیاں کو جواب کیا رہتا فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا میں موت کا ذائقہ چکھیا یا نہیں چکھیا ضرور کہ تسا کو موت کا ذائقہ جرہ ملی آئے آپ نے فرمایا والرب کائنات کا فرمانے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فرمایا ہر بندہ دے مطابق پل صراط تو گزر کے جرہ جنت دے اندر داخل ہو سی کیا دے مطابق میں پل صراط تو گزریا یا کہیں نہیں گزریا فرمایا ہاں پل صراط تو بھی گزر گئے فرمایا ورب تعالیٰ دا قانون وما ہم عنہا بمخرجین فرمایا جرہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو سی میں بے نیاز کو جنت کنو باہر کوئی نہ بھیجے ساؤں اللہ دا قانون پورا ہو گیا ہے میں جنت کے اندر آ گیا ہوں جنت تو باہر نہیں بیدا ہوں توجہ طلب جملے فرشتے پتہ ہے کیا آگ دل ادریس علیہ السلام تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار پہلے جنت کے اندر داخل ہو سن وال باقی انبیاء ہو سن وال سرکار دی امت ہو سی باقی نبیاں دے انتا داخل ہو سن تو سن لہذا پہلے جنت کے اندر نہیں رہ سکتے آپ نے فرمایا اچھا اگر ایک گل توال دیکھو حور و غلمان جنت کے اندر کیویں موجود ہیں
پہلے موجود ہے جنہ یہ گل کہتے فرشتے آکھن لگے او تا خدمت واسطے ہیں غلامی واسطے ہیں سرکار دے استقبال دے خاطر پہلے جنت دے اندر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا اگر وہ بھی استقبال واسطے ہیں خدمت واسطے ہیں تا میں بھی سرکار دے استقبال دے خاطر پہلے جنت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی مصطفیٰ زندہ باد بلاد مصطفیٰ زندہ باد راج مصطفیٰ زندہ باد یعنی پتہ چل گیا اللہ دے نبی دا مقام کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام جواب لیتا فرمایا جنہ حور و غلمان خدمت واسطے انتا میں بھی خدمت واسطے موجود ہوں اے واقعات قصہ کہانی نہیں بلکہ سن اللہ دا قرآن فرمے دے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد کرو کتاب دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو اور سچا نبیات غیب دے خبرہ بھی دے رہا فرمایا سو کو بلند مقام دے اتے اٹھا گی داؤ علماء فرمے دن آسمانہ دے اتے ہیں کچھ علماء فرمے دن جنت دے اندر ہیں بہرحال آسمانہ دے اتے ہوئن یا جنت دے اندر ہوئن مقام تا بلند بالا ہے یہ واسطے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سیر کرائی جنت کے اندر پہنچایا پر واپس نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانہ دے اتے موجود ہیں پر مدینے دے تاجدار کو جنا اللہ رب العزت نے معراج کرایا لا مکانہ دے سیر کرائی آسمانہ دے سیر کرائی اور جرائے مسجد اقصیٰ دے اندر سرکار تشریف گنائے او مسجد اقصیٰ دے ہوتے اجر یہودی بمباریاں پہ کرے دل فلسطینیاں دے ہوتے حملے پہ کرے دل اللہ رب العزت غیرت ایمانی عطا فرماوے ایمان والے کو حکمرانہ کو کہ میلی آنکھ دیکھ کے ذرا جواب تا دے سگین آنکھ اندر حیا کرو ایوی مسلمان نبی دے غلام اللہ رب العزت فلسطینیاں کو جرائے انہ دے بھی مدد فرماوے کشمیریاں دی بھی اللہ رب العزت غیبی مدد فرماوے او فلسطین جتا کر مسجد اقصیٰ جتا تمام انبیاء پہلے رخ کر کے نماز ادا کرے دے رہ گئے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرصہ دراز تک ہوں پاسے رخ کر کے نماز ادا کرے دے رہ گئے مگر یہودیاں نے تانا دیتا آکھن لگے دیکھو نبی نما آئے دین نما گنڈا اسلام نما گال نمی ہر چیز نمی ہے پر کعبہ تو ہوئے مسجد اقصیٰ جتا سارے نبی امام جرہ نماز ادا کرے دے رہ گئے اپنا جرہ قبلہ بھی تا نما بنا گی دینا حالت نماز دے اندر سرکار کریں ایک ہی تھا مسجد قبلہ تینے مدینہ شریف دے اندر وہ مسجد موجود ہے جو قبلہ تین آکھ دن جندہ جرہ ایک پہلے کا جرہ محراب جرہ مسجد اقصیٰ دی طرف ہے اور بھی جرہ مسجد حرام دی طرف سرکار وقت نماز پیدا کرے دن کیرے پاس مسجد اقصیٰ دی طرف مقتدی بھی پچھوئے مقتدی عام نہن صحابہ کرامن جنہ دے بارے رب کائنات فرمایا کلن وعد اللہ سناؤ فرمایا لوگوں سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ پچھو کچھ نماز پہ ادا کرے دل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز دے اندر آسمان دی طرف توجہ کی تھی بے نیاز فرمایا قد نارا تقلب وجہکا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا اللہ رب العزت فرمایا محبوب بار بار آسمان دی طرف رجوع کرنا میں رب جان گیا پہچان گیا مالک کائنات یہودی تانا دینے آنکھ دل کے اپنا قبلہ بھی تا تبدیل کر گنے بے نیاز فرمایا تردا
اللہ فرمایا محبوب سان قریب تھوڑا قبلہ تبدیل کر دے سو یا اللہ ان قریب کنا کل دی گالے پرسو یا آج دی گالے بے نیاز فرمایا ہوئے محبوب دے کل دی گال نانا فرمایا دور کاتا نماز ادا کر چکے ہو دو باقی رہدہ مل فول فجحا کا شطر المسجد الحرام جد تو ادا رخ انواروں سے اڑائی کر میں رب کائنات کعبہ مقدر فرما دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز دے اندر دو رکعتہ نماز ادا کی تینے مسجد اقصی دی طرف اور دو رکعتہ باقی راندیان حالت نماز دے اندر سرکار تبدیل ہو گئے مسجد حرام دی طرف انور کر دیتا انہیں سارے صحابہ کرام پیچھو تبدیل انہاں بھی رخی پاسے کر گئے دائے جنہیں سرکار مدینہ پہ نماز پہ ادا کرے دل یعنی پتہ چل گیا بے نیاز کیا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فرمایا محبوب سب تہاڈی مرضی دے نال یعنی ترضاها جتنا تہاڈی مرضی ہو سے قبلہ حکم مقرر کرے سو کدان بے نیاز فرمایا کدان دی گل نہیں بس تو سرک نور تبدیل کرو قبلہ مقرر ہو سبحان اللہ آج قیامت تک ہر بندہ مسجد حرام دی طرف یعنی کعبۃ اللہ دی طرف رخ انور کر کے نمازاں پہ ادا کرے دے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جرائے مرضی دے نال قبلہ تبدیل ہویا ہی واسطے تعالی حضرت فرمیدل خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد فرمایا پوری کائنات اللہ دی رضا چاہتی ہے اللہ رب العزت فرمایا محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں جیوے تیرا پروگرام اسی میں رب کائنات کا پروگرام بھی ہوئے ہیں اے نہیں بلکہ نہیں جس وقت فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جنا دیدار نہ ہویا عرض کی یا اللہ تیرا دیدار کون کرے سی فرمایا میرا دیدار فقط میرا محبوب کرے سی فرمایا میرا دیدار میرا محبوب آمنہ دلال عبداللہ دلخت جگر کرے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ کیا کیا انا کلیم کا و محمد حبیب کا فمل فرق بین الکلیم والحبیب یا اللہ میں تیرا کلیم اور محمد مصطفیٰ تیرے حبیب کلیم تے حبیب دے اندر فرق کیا ہے بے نیاز فرمایا الکلیم یاتی علا تور سینا فرمایا کلیم ہوتا ہے جنہ میری بارگاہ دے اندر آوے دعائیں منگے یا اللہ دیدار کرا اور میں آکھا لن ترانی تو دیدار نہیں کر سکتا یا اللہ تے والحبیب دا مقام کیا ہے فرمایا حبیب دا مقام ہوئے 27 رجب المرجب دی رات ہوئے سوار دی رات ہوئے فرمایا ہانی دا گھر ہوئے اور کائنات عالم دا نظام روک ریتا گیا ہوئے جنت دے دروازے کھول لیتے گئے ہوئے جہنم دے دروازے بند ہوئے کائنات عالم دا نظام روک کے ہماوت فضاواں کو سمندرات دریاواں دے لہراں کو روک کے جبرائیل آوے جنت کو سواری گر کے دروازہ بھی بند ہوئے مکان دی چھت چیر کے جبرائیل اندر داخل ہوئے مصطفیٰ دے قدمہ کو بوسہ دے کے بیدار کرے ان اللہ اشتاق الالکائک یا رسول اللہ تو سا آرام فرمائی بھی حجرہ بارشاہ کو سجا دیتا ہے تو نے فرمائے اے فرق یعنی موسیٰ تے اپنے حبیب دے بارے تہیں واسطے ہم گل تہیں مکیدہ پیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی تیاری فرمائی اور براتی کونن سیدنا جبرائیل میکائیل اسرافیل ادرائیل مقرب فرشتے موجود سجے کھبے اور ہر پاسے جرائے 70,000 فرشتہ نال چل کے آیا مدینے دے تاجدار جناب براق
دے سوار ہون لگے اور سوار ہوندے امت یاد آئی عرض کی یا اللہ امت گناہگار ہے بے نیاز فرمایا محبوب سواری دے آونجو فرمایا جڑا قیامت دا میدانوں سے میں بے نیاز سواریاں پہلے بھیج رہے سن تاری امت تے نیک لوگاں واسطے جنہ سرکار سواری دے سوار ہوئے براتی بھی جرائے نور کیوں جتنے فرشتے آئے سارے نوری فرشتے ہیں اور جرائے سواری بھی نور ہے سوار ہون والا نور علا نور نبی جنہ سواری تے سوار ہوئی تے منظر کیا ہاؤ کہ انہیں کیا ہی خوبا کیا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پر نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے میرا تو میرے فاتحہ مکانی کہاں لندرانی کہاں من رہانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سبحان اللہ حیدر رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پاک تقریباً 12:15 ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہمارا ارادہ 15 قاری صاحب بیٹے مختصر پہلے استاد حافظ ریاض سے تلاوت چکر ان کو بعد قاری